السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کے خارجہ محاذ پر کئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان خطے میں جس جگہ پر موجود ہے کئی چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ آج پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی فوج کے آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز اور محور قرار دیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسے حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ پاکستان افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ بھارتی چیف کا بیان بھارت کے پٹے ہوئے موقف کے مردے گھوڑے میں جان ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی قیادت کا بیان انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ اب اس میں بہت سی سوالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ٹائمنگ کا بھی ایشو ہے کہ کیوں اس مرحلے کے اوپر اس طرح کا بھارت کے آرمی چیف کی جانب سے بیان جو ہے وہ آیا ہے، اور جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کو اس کی آڑ میں صرف نظر کروانے کی ایک کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے حوالے سے آرمی چیف کا بھی ایک بڑا واضح اور دو ٹوک بیان سامنے آیا ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر پشاور کے دورے پر تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان سے اختلاف فتنۃ الخوارج اور سرحد پار دہشت گردی سے ہے، اور جب تک یہ دونوں مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تب تک حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے، اور پاکستان جو ہے وہ کسی صورت میں اپنے ملک میں دہشت گردی جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ تیزی سے قربت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ملاقاتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے وزیر خارجہ اور بھارت کے ہائر آفیشلز کے درمیان ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا یہ دیکھا جائے کہ اب معاملات پھر اس سطح پر جانے والے ہیں جب افغانستان کے اندر بھارت کے قونصل خانے تھے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ بنگلہ دیش کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کا دورہ پاکستان ہے۔ حسینہ واجد کے ہٹائے جانے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں جو ہے وہ بہت بہتری آئی ہے، اور اب یہ دورہ اور یہاں پر پاک افواج کی قیادت سے ملاقات، یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ آرمی چیف سے ملاقات کی بلکہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور دو طرفہ دفاعی تعلقات جو ہے ان کو بہتر بنانے پر اتفاق رائے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے اندر اب کچھ دن رہ گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار سنبھالیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے اس کو کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ آج جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان ہیں جان کربی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا کبھی اتحادی نہیں رہا، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک شراکت داری تھی ہماری ان کے ساتھ، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے ہمارا تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو کیا جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ، امریکہ ہمارا اتحادی اور سب کچھ تھا، کیا پھر وہ ایک مصنوعی عمل تھا؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی دبنگ وزیر خارجہ رہے خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو بھارت کے آرمی چیف کی جانب سے بیان آیا ہے، اور جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز ہے، اور وہاں پر دہشت گردی پھیلانے میں جو ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ اس کی ٹائمنگ اور اس سٹیٹمنٹ کا اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت سے اخباروں میں بشمول واشنگٹن پوسٹ میں بہت خبریں شائع ہوئی ہیں، کینیڈا میں ہوئی ہیں، برطانیہ میں ہوئی ہیں، کہ بھارت باقاعدہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان میں اور ان ممالک میں سکھوں کو بھی قتل کراتا ہے، اور پاکستان کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو بھی وہ قتل کرا رہا ہے۔ تو اس پہ بہت کافی اس کی بیانات کی ان کی پبلسٹی ہوئی تھی، جس کا نیچرلی ایک ایسے وقت میں جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے والی ہے امریکہ میں، تو ایک اچھی خبر تو نہیں تھی امریکہ یہ بھارت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
وہ جب بھی کشمیر کے اندر کچھ مسئلہ ہو، بجائے یہ کہ یہ بات مان جائیں جو ساری دنیا مان گئی ہے کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور یہ میری بات نہیں ہے، کوشش کی ہے ہندوستان نے یہ ثابت کرنے کی کہ جناب یہ ایشو ڈیڈ ہے، یہ بھارت کا ٹوٹ انگ ہے. اور جب 2 سال پہلے جب انہوں نے میزبانی کی تھی G20 کی، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی سری نگر میں، اور اس میں کئی مسلمان ملکوں کو بھی بلایا گیا تھا. میرا خیال ہے شاید کوئی مسلمان ملک اس گیا ہی نہیں تھا. نہیں، کوئی بھی نہیں گیا تھا. زیادہ ان کو حیرانی ہوئی وہ یہ مصر پہ تھی کہ جو مصر اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک بقول بھارت کے، اس وقت جو میں نے دیکھا تھا جو کامنٹری ہو رہی تھی، تو ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ جو مرضی کہتے رہے، دنیا اس کو ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتی ہے. تو کیونکہ دنیا بھی ٹیریٹری سمجھتی ہے، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ بھارت اس کو نارملائز نہیں کر سکا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھارت پہ یہ اعتراض لگ رہا ہے کہ وہ مغربی ممالک میں دہشت گردی کرا رہا ہے، اور کینیڈا کے ساتھ تو بہت برے تعلقات ہو گئے تھے کہ کئی سفارتکار دونوں سائیڈوں سے نکالے گئے تھے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا مل کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ جائے گا. اور شاید یہ بھی ہو کہ پچھلے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو مزاحمت ہو رہی ہے کشمیر میں، جس کی یہاں خبریں شاید کم آتی ہیں لیکن ان کو زیادہ علم ہے، وہ بڑھ گئی ہو. تو وہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے، ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت ہے، کچھ نہیں پتا وہ کس طرف چل پڑے. وہ جو پرانی کہانی تھی کہ ان کی اور مودی کی بڑی دوستی ہے، ہندوستان کے جو مین کامنٹیٹرز ہیں جو میں ان کو پڑھتا ہوں، اس میں اب اتنی سرٹنٹی نہیں رہی کہ وہ کوئی ڈیفینیٹلی ان کے مفاد میں ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے تھا. بہرصورت یہ چیز تو آنے والے دنوں میں ضرورت چاہیے. اچھا، اس میں خورشید قصوری صاحب، آپ نے چونکہ ذکر کیا ٹرمپ کا، اس حوالے سے آگے جوڑتے ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ ٹرمپ نے جو اپنے ایک کابینہ سی تشکیل دی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں دکھائی ایسے دیتا ہے کہ بھارتی نژاد لوگ جو ہیں وہ کافی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر انڈین اثر و رسوخ ہوگا، اور پاکستان کو اس حوالے سے بڑی ایک مؤثر وہاں پر لابنگ کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوئی بات کہتے ہوئے ذرا محتاط طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بھارت کا انفلوئنس وہاں بہت ہے. وہاں ان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں بہت سے ساؤتھ انڈیا نے پرٹیکولرلی بہت پروگرس کی ہے جنوبی ہندوستان نے آئی ٹی میں، اور بہت سی کمپنیز کے ہیڈ جو ہیں وہ ہندوستان کے یا ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں، اور ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. اور آپ نے جو بھارتی نژاد کے ذکر کیا ہے، کچھ ہیں اور کچھ نہیں. مثلا ایک نام کہا جا رہا تھا تلسی گیبرٹ کا، وہ نہیں ہے، ان کا نام ٹلسی ہے لیکن لوگوں نے ان کو تلسی بنا دیا، لیکن لوگ ہیں بھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈین انفلوئنس امریکہ میں بہت بڑھ رہا ہے، اور ہمیں لابنگ کی بہت ضرورت ہے. اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور لیکن امریکہ میں لابنگ ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے، اور یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ ایسی فرمز کو رکھے جن کی ٹرمپ انتظامیہ میں انٹری ہو، ان کا وہاں رسوخ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس سچویشن کو پارٹلی ریمیڈی کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ قصوری صاحب فرمائے گا کہ ذرا پھر وہ انڈیا کی بات ذرا کر لیں کہ ظاہر ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ بطور ایک ریاستی دہشت گرد ملک کے جو یہ ساری چیزیں بھارت کے بارے میں چھپتی رہیں، کینیڈا کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، وہ بہت اجاگر ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. دوسری جانب جان کربی جو ہیں، ظاہر ہے وہ اب آگے تو نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی اتحادی نہیں رہا، دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا اشتراک جو تھا، تو آپ کو
پاکستان امریکہ ویزاوی پاکستان جو ہے وہ کیا دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کس حد تک اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کربی صاحب جو مرضی کہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان سے سوال کیا پوچھا گیا ہے. سوال کے جواب میں ہو سکتا ہے کسی انڈین نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا ہو کہ بھئی یہ کیا آپ کا اتحادی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مجھے نہیں پتا کیا پوچھا، لیکن وہ کون ہے کچھ کہنے والے؟ امریکن گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے. میجر نان نیٹو ایلائی کا جو سٹیٹس ہے وہ تو گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو دیا ہے. ہو از جان کربی کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہے یا نہیں ہے. اپنی حکومت کو کہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ان کے رائٹ ہے کہ وہ وڈرا کر لیں سٹیٹس پاکستان کا. اگر نہیں ہے تو اعلان کر دیں کہ نہیں ہے. اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے اور وہ دونوں سائڈ کے لیے ہوں گے. اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے یا نہیں کہا، بھئی یہ تو امریکن پریزیڈنٹس جو اس وقت کے ہیں، اور یہ تو جتنے امریکن لکھنے والے ہیں لکھتے رہے ہیں، دو چیزیں لکھتے رہے ہیں کہ پاکستان شاید امریکہ کا سب سے زیادہ ایلائڈ ایلائی تھا. سیاٹو، سینٹو، بغداد پیکٹو، پتہ نہیں کس کس چیز میں، اور پھر موسٹ سینکشنڈ ایلائی بھی تھا. جب ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر 36 قسم کی ہم پہ سینکشنز لگی ہیں، اب تو ماشاءاللہ میزائل پروگرام پہ بھی لگ گئی ہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب وہ کہتے تھے کہ Pakistan is perhaps United States most allied ally and also the most sanctioned ally. یہ تو امریکن کہتے ہیں، تو مجھے تو دلیل دینے کی ضرورت کوئی نہیں. صحیح. ناظرین، سابق وزیر خارجہ پاکستان خورشید محمود قصوری سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا خورشید قصوری صاحب، آپ کی ایک ظاہر ہے سیاسی شخصیت بھی ہے، ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹرمپ آئیں گے اور پھر پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر بھی ان کی کوئی مداخلت یا کوئی اثر استعمال ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت امریکہ کو میٹر کرتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، جی میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. امریکہ کو چھوڑیں، امریکہ کیا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ ہم پولیٹیکل ایشوز پاکستان کے اندر خود ریزولو کریں. اور اس میں ذمہ داری تمام پولیٹیشنز کی ہے، اس کے علاوہ تمام اداروں کی ہے، کہ یہ ہم سمجھ لیں کہ اس ملک میں اگر ہم نے واقعی لے کے آنی ہے کس قسم کی اسٹیبلٹی جو کہ اسینشل ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہمارے جو قریبی ملک ہیں، بھارت کو اگر آپ چھوڑ دیں کیونکہ ساؤتھ ایشین ریجن ہے، ساؤتھ ایشین ریجن ویسے ہی پیچھے رہ گیا ہے، حالانکہ بھارت ہم سے آگے ہے، لیکن ساؤتھ، اور ایک زمانے ہم بھارت سے بہت آگے تھے، لیکن بھارت اور پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بہت پیچھے رہ گیا، جو کہ کوئی وجہ نہیں کہ رہ جاتا، اس کی ریزنز اور ہیں. بلکہ میں آپ کو کتاب کچھ لکھ رہا ہوں اس ایشو پہ کہ پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا. تو اس میں سوال یہ آ رہا ہے کہ کیوں وہ ملک آگے نکل گئے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے اور ایک نیم جمہوریت. میں نیم جمہوریت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم تھا، لیکن وہاں 20 25 30 سال لوگ رہے. مہاتیر محمد، لی کوان یو سنگاپور والا، تو سہارتو پھر رہے ہیں، وہ جو پریزیڈنٹ سکانو سہارتو آئے تھے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اصل میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسٹیبلٹی کی. ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے، انگریزوں سے ہم نے وراثت میں لیا ہے پورے جنوبی ایشیا نے. یہ تو کوئی بندہ اب لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ جنوبی ایشیا پیچھے رہ کیوں گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب جنوبی ایشیا سے ہم نے یہ سسٹم لیا تو ہم نے اس کی باڈی لے لی، اس کا سول نہیں لیا، اس کا جسم انہیرٹ کیا ہے، اس کی اسپرٹ انہیرٹ نہیں کی. اس کی اسپرٹ میں ٹالرنس. ہم نے یہ تو کیا الیکشن ہوگا تو پارلیمنٹ ہوگی، تو جوڈیشری ایسی ہوگی، تو پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، لیکن اس روح نہ ہندوستان میں تھی نہ پاکستان میں. اگر ہندوستان میں شروع میں تھی پنڈت نہرو کے دور میں تو بالکل ہی ختم ہونے جا رہی ہے. جو مودی صاحب نے سسٹم لے کے آئے ہیں ہندوستان میں، اس کا کوئی بھی ٹالرنس سے واسطہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں ٹالرنس کے علاوہ جمہوریت کہنا بالکل بے وقوفی ہے. تو اصل میں کیوں جنوبی ایشیا پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ ایک تو ہم دعویٰ کرتے رہے کہ ہم جمہوری ہیں اور جمہوریت کی روح سے ہم آ رہی ہیں، ایک اس کا مردہ جسم ہم نے لے لیا
اور ہم کہتے تھے دیکھو یہ ہو گیا، ہم نے الیکشن کر لیا، فلانا کر لیا، روح سے غائب ہیں. تو انہوں نے کم سے کم ایسے دعوے نہیں کیے. جنوبی ایشیا میں وہ کبھی اس طرح انگریزوں کے تابع نہیں رہے جیسے ہم رہے. نہ ان کے پاس وہ انسٹیٹیوشنز آئیں جو ہمارے پاس آئیں. تو کہہ تو ہم سکتے ہیں کہ ہم خوش قسمت تھے ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوشنز آئیں، لیکن زیادہ خوش قسمت ہوتا اگر ان کی اسپرٹ آ جاتی. ان کے یہاں سیدھی سادی بات تھی، ترقی کرنی ہے، ترقی کے لیے کنٹینیوٹی آف پالیسی کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پالیسیز کو بدلا نہ جائے. اور پاکستان میں کیونکہ ہم نے وہ سسٹم انہیرٹ کیا ہے اور ہم اس سے نہ ہمیں جانا چاہیے پیچھے، نہ ہم جا سکیں گے. ہمیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے، لیکن ڈیموکریٹک سسٹم تب آئے گا یہ ہمارے سیاستدان اور دوسرے ادارے یہ سمجھ جائیں کہ جناب والا جو یہ نظام ہے یہ تب ہی ہوگا جب ولنگ کنسنٹ ہوگی پولیٹیشنز کی کہ وہ ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. لیکن وہ ہوا کیا ہے، کچھ سبق نہیں سیکھا. اگر کچھ تھوڑا بہت سبق اگر سیکھا بھی تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، اور انہوں نے وہ کیا ڈیموکریسی، تو اب تو تھرڈ اس میں ایکٹر آئے ہیں نا پی ٹی آئی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم جو کچھ ایشوز ہیں جس پہ کوئی ڈفرنس ہی ان میں نہیں ہے. مثلا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کیسے ایک اکنامک پالیسی ہو سکتی ہے، کیسے ایک سوشل پالیسی ہو سکتی ہے، ایک پارٹی سوشلسٹ ہو سکتی ہے. اور بھی خاک ان میں تو کوئی سوشلسٹ پارٹی نہیں، ایک ہی جیسے مینیفیسٹو ہے، بلکہ بندے بھی ایک ہیں، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپ ایک ہی چیز ہیں تو آپ اگری کیوں نہیں کر جاتے کہ جس کی باری آئے گی اکنامک پالیسی اس کی یہ ہوگی 20 سال 25 سال، آپ دیکھیں گے آپ کی کتنی ترقی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ آئے نہ آئے ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، اب وہ کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ان سے زیادہ سعودی عرب انفلوئنس کر سکتا ہے. انفلوئنس وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. ایک زمانے میں بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے 3 A's، اللہ، امریکہ اینڈ دی آرمی، آپ کو یاد ہوگا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ہمارے لیے ڈیم بھی بنا رہا تھا، منگلا ڈیم، فلانا ڈیم اور تربیلا ڈیم. اس کے علاوہ ہماری فوج کی جو ٹریننگ تھی، فوج کے جو ہتھیار تھے، وہی بہت بڑا ان کا انفلوئنس تھا، اس میں کیا شک ہے. اور امریکہ نے کئی بہت اچھے کام کیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ڈیمز کی بات کی ہے. پھر ایگریکلچر میں ایک زمانے میں گرین ریولوشن لانے میں امریکہ نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے. تو اس وقت ڈیفینیٹلی انفلوئنس کر سکتے. بھئی اب ہے کیا جس میں وہ انفلوئنس کریں گے؟ ہے ہی کچھ نہیں. تو جب ہے نہیں تو انفلوئنس ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ پاکستانی لابی مضبوط ہے، پاکستان کی جو پرو پی ٹی آئی وہاں ہیں بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز میں عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں، یہ کوئی دو رائے اس پہ ہو نہیں سکتی. اب یہ جو پوزیشن ہے اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ لابنگ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں پہ اثر انداز اس حد تک ہو سکتے ہیں، کچھ بیانات آ سکتے ہیں. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کاش یہی لابنگ پاکستان کے لیے ہو رہی ہوتی. لیکن وہ ہم اتنی ڈیوائیڈڈ قوم ہے کہ جس کے جتنا کم کہیں اس کا زیادہ ہے، ہم کسی چیز پہ اب اگری نہیں کر سکتے. اچھا، کرکٹ میچ ہو تو کچھ لوگ چاہتے ہیں. جی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں جی آپ، اچھا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ ہو یا کوئی اور صاحب ہو، اگر تو پاکستان کے بہت بڑا کوئی پیکج وہ دے دیں اور کوئی ملٹری کے ٹریننگ بھی آ جائے اور ملٹری کے لیے ویپنز F-16 سے ایڈوانس جہاز دیں، تو یہ بات بحث کی جا سکتی ہے کہ بھئی وہ کچھ انفلوئنس کرتا ہے. آج تو سعودی عرب زیادہ کر سکتا ہے، چین زیادہ کر سکتا ہے، UAE زیادہ کر سکتا ہے، بلکہ قطر بھی زیادہ کر سکتا ہے. اچھا، اب اس میں خورشید قصوری صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف جب پشاور گئے ہیں وہ ساری طرف کی پولیٹیکل جماعتوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں پر انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے ایک اپنا جو عزم ہے اس کو، عزم مسلسل کو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. اب وہ دو چیزیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے اختلاف جو ہے وہ ایک فتنۃ الخوارج اور سرحد پار دہشت گردی سے ہے. یہ دو مسئلے ٹھیک ہونے چاہیے. کوشش تو بہت کی ہے، قصوری صاحب ہو نہیں رہے. پہلی چیز
افغانستان ہمارا ہمسایہ، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹکلی افغانستان سے تعلقات امپروو ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک اسٹریٹجکلی بات کر رہا ہوں، یہ میں حکومت میں نہیں ہوں، مجھے جو ڈیفیکلٹیز حکومت وقت کو پتہ ہے یا آرمی چیف کو پتہ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، ہاں لیکن میں اندھا تو نہیں ہوں، نظر تو آ رہا ہے کہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، پاکستانی جوان شہید ہو رہے ہیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مخمصہ ہے، پرابلم کیا آ گیا ہے، ہم ہی سب سے بڑے دائی تھے، ہم ہی کہے جا رہے تھے او جی بل ہمارا تو یہ فلاں ہے اور یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے جو نعرے ہم نے بلند کیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ افغانستان میں جتنا آپ کم انٹرفیئر کریں گے، میں نے کتاب آج سے جب بھی لکھی 5 6 7 سال پہلے، وہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ افغانستان کا سبق یہ ہے کہ اس میں انٹرفیئر نہ کریں، وہ اگر چھوڑ دیں گے تو آپ بہتر رہیں گے۔ بھارت کو یہ ایڈوانٹیج ہے کبھی وہ ان کے قریب اتنا رہا ہی نہیں جس قسم کی ہم نے کوشش کی ہے انٹرفیئرنس کی۔ تو وہ بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں، اب میں اس وقت بھی انٹرفیئرنس تھی، لوگوں کو یہاں کے آباد کیا گیا پریزیڈنٹ داؤد کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پھر طالبان کو ہم نے ٹرین کیا۔ اب یہ جو موجودہ مسئلہ ہے اس میں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی یہ بھی کلیئر ہے کہ ایک ہی، اور میرا خیال ہے جو وہاں سیاستدان انہوں نے بلائے تھے آرمی چیف نے، انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا پولیٹیکل حل ہونا چاہیے۔ if I am not wrong, I think that's what they said، کہ اس کو افغانستان سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے۔ ہاں اس کے لیے کیا طریقے ہیں اسپیشل، ہم نے تو اپنے دور میں کوئی جرگوں کی بھی سوچی تھی، اب مجھے نہیں پتا آج کی کیا پوزیشن ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے، اگر میں حکومت میں ہوں تو میں یہ کہوں گا یس وی ول ناٹ ٹالریٹ، ہمارے بندوں کو شہید کیا جائے، ہمارے فوجیوں کو، جوانوں کو، افسروں کو اور سویلینز کو، یہ تو کوئی اسٹیٹ نہیں برداشت کرتی، لیکن ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے جو کو ملا ہے کہ ہم کوئی اب غصے میں افغانستان کے خلاف ہو گئے ہیں، افغانس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اٹ ول بی دا موسٹ فولش تھنگ کہ اتنے سال ہم نے انویسٹ کر دیا اس پہ اور ہم نے انڈیا کو انٹری دے دی ہے جس کا کوئی سرا پیر اب نہیں آ رہا۔ تو اس میں یہ تھا بس کم، اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کیا کرتے تو میں یہ کرتا کہ جب یہ پالیسی بن رہی تھی تو میں یہ کہتا کہ کم سے کم جو بچے افغانوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، ان کو آپ نیشنلٹی دیں تاکہ یہ ان کا سٹیک بھی ہو، وہ یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی ان کا گھر ہے۔ اور نمبر 2، افغانز میں یہ فیلنگ نہ جائے کہ ہم کو ان کے دشمن ہو گئے، ہم تو دشمن ہو ہی نہیں سکتے۔ علامہ اقبال کا پوائنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کا جب میں کہتے ہیں if افغانستان has cold South Asia catches flu، اس وقت پاکستان تو نہیں تھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ it's a بہت unfortunate situation ہے، it needs to be handled with great care۔ اور جو افغانستان پہ ایکسپرٹس ہیں، اگر میں فورن منسٹر ہوتا تو میں تو ان کو فورن آفس بلا کے اپنا سر جوڑ کے بیٹھ جاتا۔ تو ایک اس کا ملٹری ایسپیکٹ ہے جو آرمی چیف نے بات کی ہے، لیکن اس کے جو پولیٹیکل طریقے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے، they have to go side by side and I think we should not give the impression to the Afghans کہ جی ہم آپ کے افغانس کے خلاف ہیں۔ بھئی ایک ہی ٹرائب میں ڈیوائڈ ہوئی۔ صاحب میں آتا ہوں واپس، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، جی مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، ان سے ہماری بات جاری ہے۔ قصوری صاحب آپ نے جو بات کی ہے، اب ایک اس میں آپ نے جملہ کہا کہ انڈیا کی انٹری ہوگی، اور بڑی سٹرونگ انٹری جو ہے وہ انڈیا کی اس ساری صورتحال میں ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انٹری ہو جانے کے بعد اور اس وقت جو صورتحال درپیش ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے انتہائی قدم بھی کچھ دن پہلے اٹھانا پڑا ہے، تو آپ آگے کیسے انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ انڈیا ہر وہ کام کرے گا جیسے اس نے بنگلہ دیش میں کیا تھا جس سے پاکستان کو نقصان ہو، کیونکہ ہمارے بد نصیبی سے تعلقات اس نوعیت کے ہیں۔ میری تو کوشش یہ تھی
کہ ہم دونوں بارڈرز پہ اپنے نارملائز کریں. الحمدللہ بہت حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی تھی, اور انڈیا کے بارڈر پہ تو اتنی کامیابی ہوئی تھی کہ پچھلے 77 ایئرز میں نہیں ہوا کہ ان کی ڈیپ سٹیٹ اور ہماری ڈیپ سٹیٹ اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اور ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ, ہم نے تو کشمیر کے اوپر بھی ایک بنا لیا تھا ایک فریم ورک جو تھا. اور افغانستان سے باوجود اس کے کہ کرزئی صاحب کی پالیسیز اس وقت کچھ ہمارے اختلافات تھے, لیکن ہمارا ٹریڈ ان سے میرا بلینز میں پہنچ گیا تھا. فرام $20 ملین وہ بلینز میں پہنچ چکا تھا. تو دیئرفور ایک کوشش تھی کہ ایک بیک وقت سارے کام کیے جائیں. تو میں نے اس لیے کتاب میں تو یہ دیا تھا کہ بھئی انٹرفیئر نہ کرو. لیکن اب آپ کے سامنے ایک حقیقی سچویشن آ گئی جس کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان وہاں گھس گیا کیونکہ انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. جب آپ کی طرف سے یہاں سے آپ تنگ آ کے آپ نے بامبنگ کی کہ وہ آپ کے سرزمین پہ حملے ہو رہے تھے, تو کچھ دنوں میں ان کے دبئی میں ان کے فارن سیکٹری کی افغان فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی. ایک چیز مت بھولیے گا, انڈیا کین نیور بی اے سبسٹیٹیوٹ فار پاکستان افغانستان. ہسٹوریکلی سارے روٹس جو ہیں وہ وایا پاکستان ہے. نمبر 1 نیچرل ٹریڈ ادھر ہی ہے, کراچی کی طرف اور ادھر. دوسری چیز جو گوادر کے ذریعے جو وہ کہہ رہے ہیں نا شاہ بہار کے ذریعے افغانستان جائیں گے, وہ مہنگا بھی زیادہ ہے, ایک ان نیچرل قسم کا روٹ ہے. اور نمبر 2 افغانستان کے ایران کے ساتھ کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں, وہاں بھی بہت سے مسائل ہیں, وہ پیدا ہو گئے ہیں. ابھی تو بہت زیادہ تلخی آ گئی ہے, سے نارملائز کریں. جی ابھی بہت زیادہ تلخی آ گئی ہے ایران افغانستان. جی اب آ گئی, جی ہاں آ گئی ہے نا. تو تلخی کو کنٹرول کرنا بھی ہماری حکومت کا فرض ہے, ہمیں کرنا چاہیے نا. آئی ایم شیور فارن آفس نے کئی دیے ہوں گے پاکستان گورنمنٹ کو آپشنز. آئی نو دیٹ, آئی ہیڈڈ دیٹ فارن آفس فار 5 ایئرز. تو وہ آپشنز دیکھیں. اور صادق محمد خان جو صاحب ہیں, میں جب فارن منسٹر تھا, آئی نو ہم ویری از ویری کمپیٹنٹ فارن سروس آفیسر. وہ اس میں ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن انڈیا سبسٹیٹیوٹ افغانستان کا نہیں ہو سکتا. پاکستان از دیئر نمبر 1 پرائیورٹی. مصیبت یہ آ گئی ہے, سپورٹ کیا تھا طالبان نے جب وہ یہاں آ کے چھپے تھے, امریکنوں سے ڈرے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے ہمارے طالبان. اب ان کے یہاں جو پشتون ولی یا جو بھی کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن کو انہیں کہا گیا تھا ہینڈ اوور کر دیں, وہ تباہ ہو گیا ملا عمر, افغانستان اجڑ گیا, انہوں نے نہیں ہینڈ اوور کیا. اب یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا, اب اس کا رستہ ڈھونڈنا پڑے گا بیک وقت. ڈپلومیٹک, ٹرائبل, ملٹری, تینوں آپ کو چلانی پڑیں گی. اچھا خورشید قصوری صاحب, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات میں تیزی سے ایک بڑھوتی دیکھنے میں آ رہی ہے. پاکستان کے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا وفد گیا پاکستان سے, بڑی اہم شخصیات جو ہیں وہ بنگلہ دیش گئیں. اب ان کے جو پرنسپل سٹاف آفیسر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن, وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہیں. یہاں پہ انہوں نے آرمی قیادت سے بھی ملاقات کی ہے. آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی ایک ہسٹورک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا جائے؟ ہم ضرور سے توقعات وابستہ کریں. ہمیں چاہیے ہم آہستہ آہستہ چلیں. بہت اچھی بات ہے کہ وہ آئے یہاں, ہمیں ہر قسم کی ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس گارنٹیڈ ہونی چاہیے. نمبر 2, اگر بنگلہ دیش کانفیڈنٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا ایک حقیقت ہے بنگلہ دیش کے لیے ہم سے بھی زیادہ, کیونکہ چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہے اور پتہ نہیں 3000 یا کتنا ان کا بارڈر ایریا, بہت ہی لمبا بارڈر ایریا ہے اور وہ خطرہ ان سے بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ توقعات کو کنٹرول میں رکھیں. اپنی جو آپ کی زبان ہے, ہمارے یہاں ہم بہت سینٹیمنٹل قسم کے لوگ ہیں, تو ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جس میں پاکستان بنگلہ دیش کے جو تاریخی تعلقات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں, اور یہ میں مسلم انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ایک زمانے میں بنگال کا بٹوارا ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے,
डिवीजन ऑफ बंगाल जो बाद में उसको अंडू किया गया अंडर कांग्रेस प्रेशर। तो बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको और उनको करीब लाते हैं। बांग्लादेशियों को अंदाज़ा है, क्योंकि मुझे तो पता, आई यूज्ड टू डील विद बांग्लादेशीज, कि हिंदुस्तान जब पाकिस्तान उस वक्त जब हसीना वाजिद भी वहाँ की वज़ीर आज़म थी, उनको छोड़े पड़े कि उनकी क्या पॉलिसी थी। बांग्लादेश के जो लोग थे जिनको मैं लंदन में मिलता था, वो कहते थे इंडिया ने तो हमें आपका ग़ुलाम बना लिया। कोई मुल्क किसी का ग़ुलाम नहीं बनना चाहता, तो इसलिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। हाँ ठीक है, हमारे भी मसाइल रहे थे 1971 में, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें एक बड़ी एक बैलेंस्ड किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश एक कदम ले तो दो, लेकिन हमें यह भी हकीकत जान जानी चाहिए कि एट सम स्टेज उनको इंडिया के साथ शायद नॉर्मलाइज करना पड़े। क्यों कि अगर उन्होंने, इंडिया ने खुद ही हालात ख़राब कर लिए बांग्लादेश के लिए तो दूसरी बात है, तो इंडिया के कुछ बांग्लादेश की हकीकतें हैं, अगर उनको मद्देनजर रख के चलेंगे तो ना तो बांग्लादेश में इंडिया सब्स्टिट्यूट है और ना अफगानिस्तान में सब्स्टिट्यूट है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।